السلام علیکم میرے پیارے ویورز اور لسنرز. تو کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے. میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ ملک اور ہم شروع کرتے ہیں اپنا خوبصورت سا ناول خسارہ عشق. تحریر عائشہ ملک. ارسلان سپیڈ سے گاڑی بھگاتا ہوا نکل گیا. وہ بیچارہ غریب سڑک پر تڑپ رہا تھا اور ارسلان نے چلتی گاڑی میں سے چند روپے باہر پھینک دیے. کچھ لوگوں نے اپنی مدد کے تحت اس بیچارے غریب آدمی کو ہاسپٹل بھجوایا. ارسلان میاں فیملی کا بڑا بگڑا عیاش بیٹا تھا. اس کی نظر میں انسان کی اہمیت 2 کوڑی کی نہیں تھی. بہت ہی ظالم جابر نشے کی دولت کے نشے میں دھت بگڑا رئیس تھا. وہ گاڑی سپیڈ سے آ کر آفس کے آگے رکی. گارڈ نے جلدی سے آ کر گاڑی کا دروازہ کھولا. اندر سے میاں ارسلان باہر آیا. گاڑی سے باہر نکلتے ہی اس نے گارڈ کے منہ پر تھپڑ اسید کیا اور بولا، اتنا ٹائم لگاتے ہیں دروازہ کھولنے میں؟ گارڈ بیچارہ خاموش نظریں نیچے کیے کھڑا تھا. پورے دفتر میں کسی کی جرأت نہیں تھی کہ وہ میاں ارسلان کے سامنے بولے. پورے دفتر میں کرفیو کا سماں ہوتا جب میاں ارسلان آفس آتا. اس کے برعکس میاں فیضان جو کہ ارسلان کا چھوٹا بھائی تھا. میاں فیضان ایک نہایت شریف سلجھا ہوا لڑکا تھا. دونوں میں زمین آسمان کا فرق تھا. میاں فیضان اپنی ماں کا لاڈلا بیٹا تھا. اس کے برعکس میاں ارسلان اپنے والد کے بہت کلوز تھا. میاں عبدالرحمن ارسلان اور فیضان کے والد تھے اور وجیہہ بیگم ان کی والدہ تھیں. عبدالرحمن ایک بدمزاج ٹیڑھا بزنس مین تھا. اس نے ٹیکسٹائل کی دنیا میں ایک دھاک جما رکھی تھی. بہت ساری کمپیٹیٹر آئے اور آ کر چلے گئے، لیکن میاں عبدالرحمن جیسے پلر کو نہ ہلا سکا. اب میاں عبدالرحمن کی بڑی طاقت اس کا بڑا بیٹا ارسلان تھا. وہ باپ کی طرح نہ ڈر اکھر مزاج اور بد دماغ تھا. اپنے کمپیٹیٹر کو مار کر غائب کروانا تو اس کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا. لڑکیوں کو پھنسانا، ان کے ساتھ فلرٹ کرنا اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں تھی. آفس میں کام کرنے والی کوئی بھی لڑکی ارسلان نے نہیں چھوڑی تھی. جب بھی کوئی لڑکی اسے پسند آ جاتی تو ارسلان اس کو ہر قیمت پر حاصل کرتا. ارسلان طاقت اور کامیابی کے نشے میں دھت تھا. باپ بیٹا اکٹھے بیٹھ کر شراب پیتے. تمام 2 نمبر کام میں باپ بیٹا اکٹھے تھے اور دوسری طرف فیضان نہایت شریف سوبر، بالکل اپنی ماں جیسا. وجیہہ بیگم نہایت سوبر خاتون تھیں، 5 وقت کی نماز اور تہجد گزار. یہ پورا مینشن بس وجیہہ بیگم کی دعاؤں سے چل رہا تھا. وہ ایک رحم دل، غریبوں کا بھلا کرنے والی عورت تھیں. آفس میں اگر کسی ورکر کو کوئی پرابلم ہوتی تو وہ عبدالرحمن کی بجائے میاں فیضان سے بات کرتا. فیضان اپنے ہر ورکر کے ایکسپنسز کا خیال رکھتا. عبدالرحمن کی ملک کے سینئر مینیجر مجاہد کی بیٹی کی شادی تھی. مینیجر صاحب نے آفس آتے ہی کارڈ عبدالرحمن صاحب کو دیا اور بولے، سر 15 تاریخ کو میری بیٹی کی شادی ہے. مجھے بہت خوشی ہوگی اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ تشریف لائیں. عبدالرحمن کو مینیجر کی بات کچھ نامناسب سی لگ گئی. اب بھی عبدالرحمن کچھ بولتا کہ اس سے پہلے ہی میاں فیضان بول پڑا، جی مینیجر صاحب، ہم اپنی بہن کی شادی میں ضرور شامل ہوں گے اور ماما بھی ساتھ آئیں گی. مجاہد بہت خوش ہوا، جی سر، ضرور آئیے گا، مجھے انتظار رہے.
گا آپ کا۔ جیسے ہی مینیجر صاحب آفس سے باہر نکلے، میاں عبدالرحمن بولے، فیضان تمہیں میں نے کتنی بار سمجھایا ہے، ان چھوٹے لوگوں کو منہ مت لگایا کرو، مجھے نہیں پسند تمہاری ان لوگوں کے ساتھ نزدیکی۔ فیضان بولا، بابا جان یہ کوئی اور نہیں، ہمارے ورکر ہیں، اگر ہم اپنے ورکر کے بارے میں نہیں سوچیں گے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ عبدالرحمن بولا، تم اور تمہاری ماں نا سنیاس لے لو، ساری دنیا کا ٹھیکہ لے رکھا ہے ماں بیٹے نے، سارے غریبوں کا۔ فیضان نے گھر آ کر وجیہہ بیگم کو بتایا، ماما بابا بہت غصہ کر رہے تھے مجاہد صاحب پر، ماما آپ ہی بابا کو کچھ سمجھائیں۔ وجیہہ بیگم لمبی سانس چھوڑتے ہوئے بولی، بیٹا تمہارے بابا کو کوئی نہیں سمجھا سکتا، اللہ ہی کوئی کرشمہ کریں گے، تم نہ اپنے بابا سے بحث مت کیا کرو۔ دیکھا ارسلان بالکل اپنے بابا کے موڈ کے مطابق بات کرتا ہے۔ جی ماما، بابا کا لاڈلا جو ہے بھائی، جیسے تم میرے لاڈلے ہو، تو بتائیں نا، پھر آپ جائیں گی شادی پہ؟ ہاں بیٹا کیوں نہیں، بہت پرانے ملازم ہیں، ان کی بیٹی کا حق بنتا ہے، لیکن ماما میں نہیں جا سکوں گا۔ آپ کے ساتھ میری تو اسی دن میٹنگ ہے۔ بیٹا میں اکیلی کیسے جاؤں؟ تمہیں پتہ ہے نا بہت تنگ گلیوں میں رہتے ہیں، ایسا کرنا تم ایک دن پہلے میرے ساتھ ہوا نا، میں کل کچھ گفٹس منگوا لوں گی لڑکی کے لیے۔ فیضان بولا، ٹھیک ہے ماما، آپ کی طبیعت مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ہاں فیضان کچھ بخار سا لگ رہا ہے، چلے ماما میں آپ کو ڈاکٹر پہ لے جاؤں؟ نہیں ڈاکٹر کی ضرورت نہیں، میں نے میڈیسن لے لی ہے، چلیں آج میں اپنی ماما کے لیے اپنے ہاتھ سے چائے بنا کے لاتا ہوں۔ وجیہہ بیگم بولی، نہ میرا بچہ، میں ملازم سے بنوا لوں گی۔ نہیں ماما، میں آپ کی بیٹی بھی تو ہوں نا، مجھے خدمت کا موقع بھی تو دیں۔ وجیہہ بیگم مسکرانے لگی۔ فیضان کچن میں گیا اور جلدی سے چائے بنا کے کچن سے نکلا۔ سامنے سے عبدالرحمن صاحب آ رہے تھے۔ بیٹے کے ہاتھ میں چائے دیکھ کر آگ بگولا ہو گئے۔ کیا بات ہے فیضان، گھر کے سارے ملازم مر گئے ہیں جو تم نے چائے پکڑ رکھی ہے؟ نہیں بابا جان، ایسی کوئی بات نہیں، ماما کی تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک، ان کے لیے اپنے ہاتھ سے چائے بنائی ہے میں نے، وہ تو منع کری تھی۔ کیا ہوا وجیہہ کو؟ ڈاکٹر کو نہیں دکھایا؟ بابا ماما نے خود ہی میڈیسن کھا لی ہے، پتہ نہیں کیا بنے گا اس عورت کا۔ اگلے دن وجیہہ بیگم کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ فیضان جب ماں کے پاس آیا تو وہ بخار سے تپ رہی تھی۔ فیضان نے جلدی سے ڈاکٹر کو بلایا، ماں سے بولا آپ آرام کریں، ہم شادی پہ ہی چلے جائیں گے، بس آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ ڈاکٹروں کو بلا کے وجیہہ بیگم کا چیک اپ کروایا اور خود آفس چلا گیا، اور شادی والا دن آن پہنچا۔ وجیہہ نے صبح اٹھتے ہی ناشتے کی ٹیبل پر ارسلان سے بولا، ارسلان بیٹا آپ نے تو میرے ساتھ شادی پہ چلنا ہے؟ ماما میری شادی آپ نے کب پکی کی؟ ارسلان مذاق اڑاتے ہوئے ماں سے بولا، بہت تنگ کرتے ہو تم مجھے، شیطان تیری شادی میں نہیں جانا، وہ ماجد صاحب کی بیٹی کی شادی ہے آج، ادھر جانا ہے۔ او شٹ ماما، مجھے نہیں جانا ان تنگ گلیوں میں، ماجد صاحب بھی پتہ نہیں کیسے ادھر رہتے ہیں۔ وجیہہ بیگم بولی، ارسلان ایسے نہیں کہتے بیٹا، اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں، ان کی تقسیم پر راضی رہنا سیکھو۔ اوکے مام، کتنے بجے جانا ہے؟ بس شام 5 بجے تک آ جانا۔ ہم اپنے لاڈلے کو نہیں لے کے جائیں گی؟ ارسلان تم بھی تو میرے لاڈلے ہو نا۔ وجیہہ بولے، ماما یہ تو آپ نے جھوٹ بولا ہے، پکا میں آپ کا لاڈلا کہاں سے ہوں، میں تو اپنے ٹائیگر کا لاڈلا ہوں۔ ارسلان اپنے والد کو پیار سے ٹائیگر بولتا تھا۔
ہاں ہاں ٹائگر کے لاڈلے تو اپنی ماں کا بھی لاڈلا ہے، ٹائم سے آ جانا۔ اوکے ماما جان، یہ کہتا ہوا سینڈوچ منہ میں لیے گیٹ کی جانب باہر نکل گیا۔ شام ہوئی، وجیہہ بیگم بالکل تیار تھی۔ ارسلان پورے 5 بجے پہنچا۔ جانی میں ٹائم سے آ گیا ہوں نا؟ وجیہہ نے کہا ہاں میری جان، میرا بیٹا تو بہت اچھا ہے، ماں کی ہر بات مانتا ہے۔ ماما جان بس کریں، اور کتنا مکھن لگائیں گی؟ چل بدماش، وجیہہ نے محبت سے بیٹے کو ڈانٹتے ہوئے بولا۔ بس 5 منٹ میں ریڈی ہو کے آ رہا ہوں، آپ ریڈی ہیں نا ماما؟ وجیہہ بولی ہاں بیٹا، میں تو کب کی ریڈی ہوں۔ اور میاں ارسلان بلیک شلوار قمیض پہنے نہایت ہی حسین اور باروب نظر آ رہا تھا۔ وجیہہ کی جب نظر اپنے بیٹے پر پڑی تو بولی ماشاء اللہ شہزادے، ہم شادی پہ جا رہے ہیں، تمہاری شادی نہیں ہے۔ کیوں ماما، میں اچھا نہیں لگ رہا؟ وجیہہ بیگم بولی تم تو ہمیشہ ہی اچھے لگتے ہو، آج ماں کی آنکھوں کو بہت اچھا لگ رہا ہے، ادھر آؤ تمہارا صدقہ اتاروں۔ وجیہہ بیگم نے پرس سے چند ہزار روپے نکالے اور اپنے ارسلان نے باہر ملازم کو آواز دی، رشید بابا یہ میرے بیٹے کا صدقہ دیں۔ رشید نے پیسے پکڑے اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ دونوں ماں بیٹا شادی میں پہنچے۔ وجیہہ بیگم کو دیکھ کے مجاہد صاحب حد سے زیادہ خوش تھے۔ مجاہد بولے میڈم سر نہیں آئے؟ مجاہد صاحب آپ کو تو پتہ ہے ان کی میٹنگز کا، آج تو فیضان بھی اپنے بابا کے ساتھ میٹنگ پر ہے۔ جی میڈم، میں تو 3 دن سے لیو پہ ہوں۔ چلیں میڈم تشریف لائیں۔ مجاہد صاحب نے بڑے ادب سے ارسلان اور میڈم کو مہمانوں کے پاس بٹھایا۔ بارات دروازے پر کھڑی تھی۔ وجیہہ بیگم دلہن کو دیکھنے کے لیے روم میں گئی۔ وجیہہ بیگم کی نظر میرب پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ میرب اس قدر حسین لڑکی تھی جیسے جنت سے حور آئی ہو۔ وجیہہ بیگم نے میرب کو دیکھا اور بے اختیار بولی ماشاءاللہ رقیہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اللہ اس کے اتنے اچھے نصیب کرے۔ رقیہ بیگم بولی جی بس آپ کی دعائیں ہیں، اللہ میری بیٹی کے بہت اچھے نصیب کرے۔ وجیہہ بیگم دلہن کو دیکھنے کے لیے روم میں گئی۔ وجیہہ بیگم کی نظر میرب پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ میرب اس قدر حسین لڑکی تھی جیسے جنت سے حور آئی ہو۔ وجیہہ بیگم نے میرب کو دیکھا تو بے اختیار بولی ماشاءاللہ رقیہ، یہ تو بہت خوبصورت ہے، اللہ اس کے اتنے اچھے نصیب کرے۔ رقیہ بیگم بولی جی بس آپ کی دعا ہے، اللہ میری بیٹی کے نصیب بہت اچھے کرے۔ باہر بارات بیٹھ رہی تھی۔ مولانا صاحب نے نکاح کی اجازت مانگی تو باہر کچھ سرگوشیوں کی آواز آنے لگی۔ آوازیں اب زنان خانے تک بھی پہنچنے لگی تھی۔ کسی نے آ کر بتایا کہ مجاہد صاحب بہت پریشان ہیں۔ رقیہ بی بی جلدی سے دروازے میں ہو لی۔ وجیہہ بیگم نے بھی آگے بڑھ کر دیکھنے کی کوشش کی تو سامنے کا منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ سامنے مجاہد صاحب لڑکے کے باپ کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑے تھے اور وہ آدمی نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ چند ہی منٹوں میں کے درمیان شورغل مچ گیا کہ بارات واپس جانے لگی ہے۔ رقیہ بیگم جلدی سے دروازے سے باہر نکلی۔ وجیہہ بیگم بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر آئی تو دیکھا سچ میں دلہا اسٹیج سے نیچے اتر چکا تھا اور گیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ مجاہد صاحب ہاتھ جوڑے لڑکے کے باپ کے سامنے گڑ گڑا رہے تھے۔ ارسلان پیچھے کھڑا سب دیکھ رہا تھا۔ ارسلان آگے بڑھا اور بولا مجاہد صاحب آپ کس لیے ہاتھ جوڑ رہے ہیں؟ مجاہد بولا
ارسلان بابا آپ نہیں جانتے، جوان بیٹی کا باپ ہوں۔ تو کیا آپ کی بیٹی میں کوئی کمی ہے؟ نہیں بابا، میری بیٹی میں کوئی کمی نہیں، میرے پاس صرف گھر ہے لڑکی کو دینے کے لیے۔ کیا مطلب؟ میں نے کمپنی سے لون لیا تھا گاڑی کے لیے، اور گاڑی شادی سے پہلے ان کے گھر پہنچا آیا ہوں۔ اب ان کی ڈیمانڈ لڑکے کے نام گھر کی ہے، جو میری پہنچ سے اوپر ہے۔ ارسلان بولا، کیا آپ اپنا لڑکا سیل کرنے آئے ہیں؟ مجاہد بولا، آپ خاموش۔ رہیں، میں کچھ کرتا ہوں۔ مجاہد صاحب کیا کریں گے آپ؟ کہاں سے لا کے دیں گے ان کو گھر؟ لڑکے کا باپ بولا، زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر گھر نام کرتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو بارات واپس جائے گی۔ ارسلان بولا، جی ٹھیک ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ ایسے لالچی لوگوں میں ہمیں لڑکی کی شادی کرنی بھی نہیں۔ جیسے ہی دروازے تک بارات پہنچی، مجاہد کو دل کا دورہ پڑ گیا، اور وہی ارسلان کے پاس زمین بوس ہو گئے۔ ارسلان نے جلدی سے آگے بڑھ کر مجاہد کو پکڑا۔ مجاہد اس وقت اپنی آخری سانسیں گن رہا تھا۔ جلدی سے رقیہ بیگم اور وجیہہ بیگم ارسلان کے پاس بیٹھی۔ مجاہد نے اپنی بیٹی کا ہاتھ وجیہہ بیگم کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے اپنی آخری سانسیں بھریں اور بولا، میڈم جی، میری بیٹی آپ کے حوالے۔ اور اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ رقیہ بیگم دھاڑیں مار مار کر اپنی بیوگی اور اپنی بیٹی کی قسمت پر رو رہی تھیں۔ اتنے میں عورتوں نے سرگوشیاں کرنی شروع کر دیں۔ ایک بولی، اب پتہ نہیں کیا بنے گا ان ماں بیٹی کا، اس آدمی کے علاوہ تو اس دنیا میں ان کا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ بڑے لوگ بھی کسی کے کام آئیں، کبھی بھی کسی کے کام نہ آئیں۔ وجیہہ بیگم ساری باتیں سن رہی تھیں۔ وجیہہ بیگم اٹھیں اور بولی، قاری صاحب ٹھہر جائیں، آپ کے لیے 2 کام ہیں میرے پاس۔ سب حیرت سے وجیہہ بیگم کی طرف دیکھنے لگی۔ وجیہہ بیگم نے کہا، ایک تو آپ نے مجاہد صاحب کا جنازہ ادا کرنا ہے، اور دوسرا مجاہد صاحب کی موجودگی میں ارسلان اور میرب کا نکاح کروانا ہے۔ ارسلان پھٹی آنکھوں سے اپنی ماں کی جانب دیکھنے لگا۔ وہ تیزی سے ماں کے نزدیک آئے اور بولا، ماما آپ یہ کیا کری ہیں؟ مجھے اس لڑکی سے شادی نہیں کرنی۔ وجیہہ بیگم بولی، بیٹے میں نے زبان دی ہے، اور میں وجیہہ پراچا ٹیکسٹائل کی آنر۔ وجیہہ پراچا کبھی اپنی زبان سے پیچھے نہیں ہٹی۔ اور تم میاں ارسلان عبد الرحمن، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو تم خود کو وجیہہ پراچا انڈسٹری سے علیحدہ سمجھو۔ ارسلان نے تو جیسے ماں کی بات پر سن ہی ہو گیا۔ اس کو اپنی ماں کے چہرے پر وجاہت نظر آئی، جو کہ وجاہت پراچا نظر آ رہا تھا، جو کہ وجیہہ بیگم کے والد تھے۔ ارسلان بولا، ماما جان، کم از کم ایک کال بابا کو تو کرنے دے۔ وجیہہ بولی، ارسلان تم جا سکتے ہو، اور جا کر جلدی فیضان کو بھیجو میرے پاس۔ میرے گھر پہنچنے سے پہلے تم پراچا مینشن سے چلے جانا۔ میاں ارسلان بری طرح پھنس چکا تھا۔ اگر وہ یہ نکاح نہ کرتا تو ساری عیش و عشرت جو کہ وجیہہ پراچا کے دم سے تھی، ہاتھ سے نکلتی نظر آ رہی تھی۔ میاں ارسلان نے سمجھداری کا مظاہرہ کرتے سر جھکا کر اپنی ماں کی بات پر آمین کہا۔ وجیہہ پراچا نے اپنے بیٹے ارسلان کا نکاح میرب مجاہد علی خان کے ساتھ کر دیا۔ ارسلان نکاح کی رسم کے مکمل ہونے کے بعد فوراً مجاہد کے گھر سے نکل گیا۔ وجیہہ بیگم نے مجاہد صاحب کے تمام معاملات مکمل کرائے اور رقیہ بیگم سے بولی، بہن اب میرب تمہارے پاس میری امانت ہے۔
بہت جلد میرب کی رخصتی لینے میں آپ کے پاس حاضر ہوں گی۔ وجیہہ بیگم نہایت باروب عورت تھیں۔ وجیہہ بیگم کے جانے سے پہلے بیگ میں سے کچھ کریڈٹ کارڈز نکالے اور میرب کے ہاتھ میں تھما دیے اور بولی، بیٹی اب تم میرب ارسلان ہو، تمہیں کسی کی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہ کارڈز تمہارے پاس ہیں، اپنی ضرورت اپنے میاں کی کمائی سے پوری کرو۔ میرب حیران نظروں سے وجیہہ بیگم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وجیہہ بیگم بولی، ڈرائیور مجھے گھر چھوڑ کر تمہارے پاس آن ڈیوٹی ہوگا، گاڑی اور ڈرائیور اب تمہارے پاس ہمیشہ رہیں گے، تمہیں کہیں آنے جانے کے لیے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ میرب بولی، بیگم صاحبہ مجھے کسی کارڈ اور گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے بابا کے گھر میں ہوں۔ وجیہہ بیگم نے میرب کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اب تم وجیہہ پراچا کی ذمہ داری ہو، بس اس بات کو ذہن نشین کر لو۔ ڈرائیور نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ وجیہہ بیگم پراچا مینشن آن پہنچی۔ اب پراچا مینشن پر تو جیسے قیامت صغریٰ برپا ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وجیہہ بیگم نے مینشن کے اندر پاؤں رکھا، میاں عبدالرحمن وجیہہ بیگم پر پھٹ پڑے۔ تم نے کس سے پوچھ کے یہ فیصلہ کیا ہے؟ میرے بیٹے کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ تم ایسے کیسے کر سکتی ہو؟ وجیہہ بیگم بغیر کسی بات پر دھیان دیے دیوان پر بیٹھی اور ملازم کو آواز دی، شرفو بابا پانی لے آئے میرے لیے۔ شرفو بابا وجیہہ بیگم کے بہت پرانے ملازم تھے، جلدی سے پانی لے کر حاضر ہوئے۔ بیٹی پانی، وجیہہ نے بولا۔ شرفو بابا بنارس کے سب سے مشہور حلوائی کو فون کریں تو بلوائیں، اسے یہاں پراچا مینشن میں اپنے بیٹے کے نکاح کی خوشی میں لوگوں میں مٹھائی تقسیم کروانا چاہتی ہوں۔ میاں عبدالرحمن حیرت زدہ آنکھوں سے وجیہہ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وجیہہ بیگم بولی، میاں عبدالرحمن اگر کسی کو میرے ارسلان کے نکاح سے کوئی بھی پرابلم ہے تو وہ شخص پراچا مینشن چھوڑ کر جا سکتا ہے، یہ وجیہہ پراچا کا آرڈر سمجھ لیں، اور جو بھی کوئی اس نکاح سے خوش نہیں ہے وہ کل سے وجیہہ ٹیکسٹائل نہ جائے، اور نہ ہی پراچا مینشن میں اس کے لیے کوئی جگہ ہے۔ عبدالرحمن اپنی ویلیو جان چکا تھا، اس کو بہت اچھے سے سمجھ آ گئی تھی کہ اس کی بات کی ایک ٹکے کی بھی یہاں قدر نہیں۔ وجیہہ بیگم کے سامنے عبدالرحمن کو تو جیسے برف ہی لگ گئی۔ وجیہہ بیگم کی بات سن کر میاں عبدالرحمن غصے سے پاگل کی طرح غراتا ہوا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ اتنے میں شرفو بابا وجیہہ بیگم کے پاس آیا اور بولا، بیٹی یہ کیا کیا تم نے؟ وجیہہ بیگم بولی، شرفو بابا اور میں کیا کرتی، میں زبان دے چکی تھی ایک مرتے ہوئے شخص کو۔ شرفو بابا آپ کے علاوہ اس پوری دنیا میں کسی کی جرأت نہیں جو وجیہہ پراچا سے سوال کر سکے۔ شرفو بابا بولے، تو شرفو کی بیٹی جو ہے، اس لیے چلیں بابا، میں بہت خوش ہوں۔ اس وقت اللہ نے میرے گھر میں ایک پری بھیجی ہے، بابا آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو میرے فیصلے پر ناز ہوگا، جلدی سے اچھی سی چائے پلائیں بابا مجھے۔ اچھا میری گڑیا، میں ابھی لایا۔ شرفو بابا آپ کی گڑیا ساز بن گئی ہے، اب تو گڑیا کہنا بند کر دیں۔ وجیہہ مسکراتے ہوئے شرفو بابا کی طرف متوجہ ہوئی۔ شرفو بابا بولے، بیٹی میرے مرنے کے بعد تم بڑی ہوگی۔ وجیہہ بولی، اللہ نہ کرے بابا۔ اتنے میں میاں فیضان بجلی کی تیزی سے مینشن میں داخل ہوا۔ فیضان دروازے میں ہی شور مچاتا ہوا اندر آ رہا تھا۔ ماما جان یہ کیا کیا آپ نے؟ وجیہہ بیگم بولی، شرفو بابا ایک اور آ گیا ہے، اس کو بھی جواب دینا پڑے گا۔ ماما آپ کے ہر فیصلے پر آمین، لیکن بھائی کے لیے اتنا بڑا فیصلہ؟ بس فیضان، جو مجھے اس وقت ٹھیک لگا میں نے وہی کیا۔ ماما جان آپ کیسے
بھائی کیسے اس شادی کو نبھائے گا؟ فیضان، اس کو میری بات ماننی ہوگی، اس کے لیے کوئی اور آپشن نہیں ہے۔ فیضان سر پکڑ کر ماں کے قدموں میں بیٹھ گیا اور گہری سانس بھری۔ ادھر دونوں باپ بیٹا شراب کے نشے میں دھت وجیہہ بیگم کو کوس رہے تھے۔ عبد الرحمن بولا، میرا جی چاہتا ہے میں وجیہہ کو قتل کر دوں۔ ارسلان بولا، بابا ایسے مت کیجیے، نہیں تو سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے گا۔ یہ عیش و عشرت، یہ تخت و تاج صرف وجیہہ بیگم کی وجہ سے ہے۔ عبد الرحمن نے گلاس زمین پر مارتے ہوئے بولا، اسی بات کا تو رونا ہے، یہی بات تو کھائی جا رہی ہے آج تک مجھے۔ لیکن بابا میری بات کان کھول کر سن لے، میں اس 2 ٹکے کی لڑکی کو کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ تو اگلے دن وجیہہ بیگم کچھ ملبوسات اور زیورات لے کر زیورات والے دکانداروں کو بلوایا اور فیضان سے کہا، جاؤ جا کر بھابھی کو جولری اور کپڑے پسند کروا کے آؤ۔ فیضان حیرت بھری نگاہوں سے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ جی ماں، میں جاتا ہوں۔ فیضان رقیہ بیگم کے گھر پہنچا۔ ادھر ایک سوگ کا سما تھا۔ رقیہ بیگم سے بولا، آنٹی ماما نے کچھ ڈیزائنر بھیجے ہیں، آپ بھابھی کو بلا دیں، ان سے بولے زیورات اور کپڑے پسند کر لیں۔ رقیہ بیگم خاموشی سے سر جھکائے کمرے میں گئی اور میرب کو بلا لائیں۔ فیضان بہت ایکسائٹڈ تھا میرب کو دیکھنے کے لیے۔ جیسے ہی میرب اندر آئی، فیضان کی نظر میرب کے چہرے پر پڑی تو وہ بے ساختہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میرب نظریں جھکائے فیضان کے سامنے آ بیٹھی۔ فیضان جیسے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ میرب ایک انتہا کی خوبصورت، سہمی ہوئی کمسن لڑکی تھی۔ حیا اتنی کہ نظر اٹھا کے کسی کی طرف نہیں دیکھا۔ فیضان ارسلان کی قسمت پر رشک کر رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ اس قدر بد اخلاق انسان کو اللہ تعالیٰ نے کیا نگینہ نوازا ہے۔ فیضان نے بیگ میں سے نیا موبائل میرب کی طرف بڑھایا اور بولا، یہ ماما نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ وہ بول رہی تھی میرا رابطہ میرب سے رہنا چاہیے۔ میرب نظریں جھکائی بولی، شکریہ۔ رقیہ بیگم بولی، بیٹا بیگم صاحبہ سے کہیے گا ہم بہت غریب لوگ ہیں اور اب اکیلے ہم یہ قیمتی تحائف اور مہنگی چیزیں نہیں سنبھال سکتے۔ پلیز آپ یہ زیورات اور تمام کپڑے اپنے ساتھ لے جائیں۔ بیگم صاحبہ سے کہنا جب میرب آپ کے گھر آئے گی تب اسے ہی دے دیجیے گا۔ فیضان بولا، آپ یہ بات ماما سے خود کر لیجیے، مجھے آفس میں کام ہے، میں واپسی گھر نہیں جاؤں گا۔ وہ اٹھا اور آفس کے لیے نکل گیا۔ فیضان پورے راستے یہی سوچ رہا تھا کہ ارسلان نے ایسی کون سی نیکی کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہیرا اسے نواز دیا ہے۔ 2 دن سے ارسلان فیضان کے سامنے ہی نہیں آیا تھا۔ جیسے ہی فیضان آفس میں داخل ہوا، کیبن میں ارسلان کو پایا۔ فیضان فل انرجی سے خوش ہو کر ارسلان کے روم میں داخل ہوا۔ بہت بہت مبارک ہو میرے بھائی، آپ کو نکاح کی۔ ارسلان نے وحشت بھری نگاہوں سے فیضان کی جانب دیکھا۔ اس کے ماتھے کے بل فیضان کو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ ارسلان کا چہرہ دیکھ کر فیضان بولا، کیا بات ہے بھائی، آپ اس نکاح سے خوش نہیں؟ ہیں؟ ایک گرجدار آواز نے فیضان کے کانوں کو چونکا دیا۔ ارسلان بولا، جلے پر نمک کا کام کر رہے ہو تم؟ بہت خوش ہو گئے ہو میری اس بربادی کو دیکھ کر؟ نہیں بھائی، ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ میرب تو ایک اچھی لڑکی ہے۔ اچھی لڑکی گئی تیل لینے، میں اسے کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کروں گا، چاہے ماما مجھے اس گھر اور آفس سے ہی نکال دیں۔
میں اسے کسی صورت قبول نہیں کروں گا۔ فیضان ارسلان کی بات سن کر دنگ رہ گیا۔ ارسلان اپنی چہر سے اٹھا اور موبائل اٹھاتے آفس سے باہر نکل گیا۔ فیضان ماتھے پکڑے کافی دیر تک گہری سوچ میں رہا۔ گھر واپسی پر اس نے ساری بات وجیہہ بیگم سے کی۔ وجیہہ بولی، بیٹا تھوڑا ٹائم لگے گا، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ فیضان ارسلان کو بہت اچھے سے جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا ارسلان اپنی زبان کا بہت پکا ہے، وہ کسی صورت اس رشتے کو قبول نہیں کرے گا۔ فیضان نے فیصلہ کیا کہ وہ ارسلان کو قائل کرے۔ رات کھانے کی ٹیبل پر سب جمع تھے۔ یہ سب پراچا مینشن کا اصول تھا کہ سب رات کا کھانا اکٹھے کھاتے تھے۔ فیضان نے ارسلان کی جانب دیکھتے ہوئے وجیہہ بیگم کو نظروں سے اشارہ کیا۔ وجیہہ بیگم بولی، فیضان بھائی سے پوچھ لو ہنی مون کے لیے کہاں جائے گا، رخصتی کب تک لینی ہے اور کن کن مہمانوں کو بلانا ہے، ساری لسٹ بنا لو۔ یہ سب تو تیاریاں تمہیں کرنی ہیں۔ فیضان اچھے سے ڈیکوریٹر منگوانا، میرے بیٹے کی شادی ورلڈ کی بیسٹ شادی ہونی چاہیے۔ ارسلان اپنی ماں کی باتیں خاموشی سے سن رہا تھا کہ اتنے میں عبد الرحمن بولا، وجیہہ بیگم تمہیں ہمیں ٹیز کرنے کا نیا فارمولا مل گیا ہے نا؟ وجیہہ عبد الرحمن کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے بولی، کس بات کا ٹیز؟ میں نے کچھ غلط کہا ہے؟ پہلے اپنے بیٹے سے تو پوچھ لو وہ اس 2 ٹکے کی لڑکی کو گھر میں لائے گا بھی یا نہیں۔ ارسلان نے بولا، ٹھیک کہہ رہے ہیں بابا آپ، ماما اس وقت میرے ساتھ بہت زیادتی کر رہی ہیں۔ ماما میری بات کان کھول کر سن لیں، میں اس 2 ٹکے کی لڑکی کو کبھی اس گھر میں نہیں لاؤں گا۔ وہ بھکارن جہاں ہے اس کو وہیں پہ رہنے دو۔ میں مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیوند نہیں لگاؤں گا۔ ارسلان کی بات سن کر فیضان کو شدید غصہ آیا۔ بھائی عزت سے بات کریں، وہ آپ کی بیوی ہیں۔ ارسلان غصے سے ٹیبل پر ہاتھ مارتا ہوا بولا، بیوی مائی فٹ، میں تو اسے اس گھر کی ملازمہ نہ رکھوں، تم بیوی کی بات کر رہے ہو۔ اتنے میں عبد الرحمن بولا، ارسلان وہ مجاہد بہت چالاک آدمی تھا، یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا۔ وجیہہ خاموشی سے دونوں باپ بیٹوں کی بات سن رہی تھی، ایک دم طیش میں آئی اور بولی، عبد الرحمن صاحب اللہ کے خوف سے ڈریں، مرے ہوئے کو تو بخش دیں۔ مجاہد صاحب اب اس دنیا میں نہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ اور ارسلان تم نہیں رکھنا چاہتے نا میرب کو، تو ٹھیک ہے، اپنا بندوبست کرو باپ بیٹا، جاب اور نئے گھر کا انتظام۔ عبد الرحمن بولا، اب تم ہمیں بلیک میل کرو گی؟ وجیہہ بیگم بولی، میں بلیک میل نہیں کرتی، میں زندگی سے لوگوں کو آؤٹ کر دیتی ہوں۔ جان چھڑانے کی خاطر ارسلان نے وجیہہ بیگم کو کہا، ماما میری میٹنگ ہے، میں 2-3 مہینے بعد پاکستان واپس آؤں گا، میں US سے جا رہا ہوں۔ اور وجیہہ بیگم بولی، تم یوں کرو، میرب کو گھر لے آؤ، اس کے بعد جہاں مرضی جیسے مرضی چلے جانا۔ ماما پلیز اب آپ میرب کو مجھ پر مسلط مت کریں۔ 3 مہینے مجھے سکون سے گزارنے دیں، جب میں واپس آؤں گا تو دیکھیں گے، میری کل کی فلائٹ ہے، پیکنگ کروا دیں۔ وہ یہ بولتے ہوئے ارسلان روم میں چلا گیا۔ اگلے دن ارسلان US سے چلا گیا۔ اب ساری ذمہ داری فیضان پر آ پڑی تھی۔ فیضان آفس کا بھی سارا کام سنبھالتا اور گھر کا بھی، اپنی والدہ کی ساری ذمہ داری اٹھاتا۔ وجیہہ بیگم چھوٹے موٹے کاموں کے لیے فیضان کو میرب کی طرف بھیج دیتی۔ فیضان کو میرب پسند آنے لگی تھی، لیکن بھائی کے نکاح میں ہونے کی وجہ سے فیضان نے کبھی بھی کوئی اظہار نہیں کیا تھا۔ کچھ دن بعد عبد الرحمن بھی بیٹے کے پیچھے US سے چلا گیا۔ یہ بات وجیہہ بیگم کو پریشان کری تھی۔ وجیہہ بیگم نے ارسلان کو کال کی اور واپس آنے کو بولا، لیکن ارسلان نے واپس آنے سے صاف انکار کر دیا اور بولا، میں USA میں شادی کر چکا ہوں، میں کبھی بھی پاکستان نہیں آؤں گا۔
بابا میری شادی میں شریک ہوئے ہیں، وہ چند عرصے میں پاکستان واپس آ جائیں گے اور میں میرب کو طلاق دیتا ہوں۔ ڈائیورس کے پیپرز بھجوا دیے ہیں۔ وجیہہ بیگم کی تو جیسے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی بیٹے کی بات سن کر۔ وہ بہت پریشان ہو گئی۔ وجیہہ بیگم نے ساری بات فیضان سے کی۔ اگلے دن آفس سے ڈائیورس پیپرز کا میل آیا۔ فیضان پیپر دیکھ کر اپنے قدموں پر ٹھہر نہیں سکا اور ایک دم سیٹ پر گرا۔ کافی دیر سکتے کی حالت میں بیٹھا رہا، پھر خود کو سنبھالا، پیپر لے کر وجیہہ بیگم کے پاس آیا اور بولا۔ یہ پیپر دیکھ کر وجیہہ بیگم کی جیسے جان نکل گئی تھی۔ وجیہہ بیگم نے رقیہ کو کال کی اور بولی آپ میرب کو لے کر ہماری طرف آئیں۔ رقیہ بیگم میرب کو لے کر پراچا مینشن پہنچی تو وجیہہ بیگم نے ساری بات رقیہ بیگم کو بتائی۔ رقیہ بیگم تو جیسے دل چھوڑ بیٹھی تھی۔ وجیہہ بیگم نے کہا آپ فکر نہ کرو، میں ابھی اور اسی وقت یہ فیصلہ کرتی ہوں کہ میں اپنے چھوٹے بیٹے فیضان کا نکاح میرب سے کرواؤں گی۔ بیگم صاحبہ آپ جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہ کریں، آپ پہلے فیضان سے بات کریں۔ میری بد نصیب بچی تو پہلے ہی 2 بار ٹھکرائی جا چکی ہے، اب میں اسے کسی اور امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ وجیہہ بیگم بولی فیصلہ ہو چکا ہے۔ اتنے میں فیضان پراچا مینشن پہنچا۔ وجیہہ بیگم نے اپنے بیٹے کو فیصلہ سنایا اور بولی اگر تمہیں بھی اس فیصلے سے کوئی اعتراض ہے تو تم بھی اپنے باپ اور بھائی کے پاس جا سکتے ہو۔ فیضان تو پہلے سے ہی میرب کو شدت سے چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کرنے میں ایک لمحہ کو بھی نہیں لگایا اور بولا ماما جان جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے۔ جیسے ہی فیضان نے اپنا فیصلہ سنایا وجیہہ بیگم کھل اٹھی اور بولی پھر دیر کس بات کی ہے، اسی وقت مولانا صاحب کو بلایا جائے۔ رقیہ بیگم بولی بیگم صاحبہ بچی کی عدت۔ وجیہہ بیگم نے فوراً سے جواب دیا میں مولانا صاحب سے ساری بات پہلے کر چکی ہوں، ایسے طلاق میں عدت کی کوئی حیثیت نہیں، اور میں آج اور اسی وقت اپنے بیٹے فیضان کا نکاح میرب سے کروں گی۔ وجیہہ بیگم نے ایسے ہی کیا۔ 4 گواہوں کی موجودگی میں میرب اور فیضان کا نکاح مکمل ہو گیا۔ رقیہ بیگم نے رقیہ سے کہا آج رات ہم اپنی بیٹی کی رخصتی لینے آ رہے ہیں۔ رقیہ بولی جیسے آپ کی مرضی، میں تیار ہوں۔ اسی رات فیضان وجیہہ کو میرب کو رخصت کر کے گھر لے آیا۔ فیضان کی تو جیسے آخری خواہش پوری ہو گئی، وہ بے انتہا خوش تھا۔ فیضان اور میرب نے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تھا۔ میرب ایک انتہائی اچھا اخلاق رکھنے والی لڑکی تھی۔ وجیہہ بیگم کے گھر میں میرب کے آنے سے جیسے عید کا سماں ہو گیا تھا۔ وجیہہ بیگم بہت خوش تھی اور ادھر میرب نے بھی اپنی خدمات میں کسی چیز کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ سب کچھ بہت اچھے سے چل رہا تھا کہ ایک دن وجیہہ بیگم کو کال آئی۔ وجیہہ بیگم اچھی خاصی پریشان ہوئی، پھر بولی کچھ بھی ہو جائے تم میرے بیٹے ہو اور میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑ سکتی، تم گھر آ سکتے ہو۔ یہ بات میرب پر بجلی بن کر ٹوٹی۔ اب وجیہہ بیگم اپنی بڑی بہو اور بیٹے کا انتظار کری تھی۔ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں اور گیٹ پر گارڈ نے دروازہ کھولا تو اندر بلیک کلر کی کلوزر داخل ہوئی۔ وجیہہ بیگم مرر سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ دروازہ کھولا تو ارسلان اپنی بیوی ابرش اور والد عبدالرحمن کے ساتھ پراچا مینشن پہنچ چکا تھا۔ ارسلان گھر پہنچتے ہی ملازموں سے پہلے کی طرح چلایا جلدی سامان اندر لے کر چلو، اور خود بیگم کا ہاتھ تھامے گیٹ کے اندر داخل ہوا۔ سامنے وجیہہ بیگم کھڑی تھی جو اپنے بیٹے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ بیٹا بھی آگے بڑھ کر ماں کے سینے سے لگا اور بولا ماما آئی ایم سوری، مجھ سے غلطی ہوگی، مجھے آپ سے ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وجیہہ بیگم نے اپنے بیٹے کو معاف کرتے ہوئے بولی کوئی بات نہیں،
ماں ہوں، تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ اتنے میں ابرش آگے بڑھی اور ساس سے بجائے پیار لینے کی سیدھا صوفے پر جا بیٹھی اور بولی، اذان میں بہت تھک چکی ہوں، روم کدھر ہے ہمارا؟ ارسلان حیرت زدہ آنکھوں سے ابرش کو دیکھ رہا تھا اور بولا، ابرش ماما سے تو ملو۔ ابرش نے کہا، میں مل لوں گی، اب تو آئی ہوں، ہم کہیں جا رہے ہیں، یہی رہنا ہے ہم نے۔ وہ صوفے سے اٹھی اور دندناتے ہوئے روم کی طرف چلی گئی۔ سامنے عبدالرحمن صاحب کھڑے تھے، جن کی آنکھوں میں ذرا ندامت نہ تھی۔ خیر وجیہہ بیگم نے احوال پوسی کی، کھانے کا پوچھا تو ارسلان بولا، ماما مجھے بہت بھوک لگی، آج تو میں پورا بکرا کھاؤں گا۔ وجیہہ مسکرائی اور بولی، مجھے پتہ ہے اپنے بیٹے کا، میں نے اپنی بیٹے کی پسند کا سارا کھانا بنا لیا ہے۔ ماما میں نے اس لیے تو فلائٹ میں کچھ نہیں کھایا۔ اچھا تم جلدی سے فریش ہو جاؤ، ہو کر آ جاؤ، کھانا لگواتی ہوں۔ میرب بیٹے کھانا لگواؤ۔ وجیہہ کی آواز تو جیسے ارسلان پر قیامت بن کے ٹوٹی۔ ماما آپ ہی کس سے آواز دے رہی ہیں؟ وجیہہ بولی، پتہ چل جائے گا تمہیں، فریش ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچو۔ ارسلان حیران کن انداز میں روم میں گیا۔ تھوڑی دیر بعد سب کھانے کی ٹیبل پر جمع ہوئے تو وجیہہ بیگم نے میرب کو آواز دی، فیضان سے پوچھا، میرب کدھر ہے؟ میرب نے جواب دیا، ماما وہ نماز پڑھی، آپ سب کھانا شروع کریں، وہ بعد میں کھا لے گی۔ وجیہہ بیگم جانتی تھی کہ میرب ارسلان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی۔ وجیہہ بیگم نے زیادہ اصرار نہیں کیا اور سب کو کھانے کا بولا۔ جیسے ہی پہلا نوالا ابرش کے منہ میں گیا، وہ چلا اٹھی، یہ کتنا بیہودہ کھانا، اتنا بد ذائقہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ ارسلان بولا، خاموش رہو ابرش، کھانے کو کیا ہے، اچھا بھلا تو ہے۔ وجیہہ بولی، اگر آپ کو پسند نہیں آیا تو میں کچھ اور منگوا دیتی ہوں۔ وجیہہ ٹیبل سے اٹھتے ہوئے بولی، اور ہی منگواؤ، وہ گھاس پھوس نہیں کھاتی میں۔ وہ روم میں چلی گئی۔ وجیہہ بیگم کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ ارسلان بھی ابرش کی حرکت پر شرمندہ تھا۔ سب نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے روم میں چلے گئے۔ اگلے دن صبح فجر کے ٹائم پر گھر میں قرآن خوانی کی آواز آ رہی تھی۔ ارسلان نے آواز سے چونک کر اٹھا، گھڑی پر دیکھا، ابھی صبح کے 5 بجے تھے۔ ارسلان حیران تھا، گھر میں کون اتنی اونچی آواز میں قرآن پڑھ رہا ہے؟ ارسلان نے اپنا گاؤن پہنا، لاؤنج میں آیا، سامنے دیکھا تو میرب زمین پر جائے نماز بچھائے قرآن پاک پڑھی تھی۔ ارسلان پیچھے کھڑا کافی دیر میرب کی قرأت سنتا رہا اور پیچھے کا پیچھے روم میں واپس چلا گیا۔ صبح ہوئی، سب ناشتے کی ٹیبل پر جمع ہوئے۔ فیضان اور وجیہہ ناشتے پر سب کا انتظار کر رہے تھے۔ اتنے میں ارسلان بھی ریڈی ہو کر پہنچا۔ وجیہہ ارسلان کو دیکھ کر حیران ہوئی اور بولی، بیٹے آج تم آفس جاؤ گے؟ ارسلان بولا، جی ماما، کیا نہیں جانا چاہیے؟ وجیہہ بولی، کیوں نہیں بیٹا، آگے بہت دن ہو گئے ہیں، خیر سے جاؤ دونوں بھائی۔ ماما میں اپنے نانا کے بزنس کو خوب 4 چاند لگاؤں گا۔ ارسلان اور فیضان دونوں مسکرانے لگے کہ اتنے میں میرب ناشتے کا ٹرے اٹھا کر ٹیبل کی طرف آئی اور ٹیبل پر ناشتہ رکھا۔ وجیہہ بیگم بولی، چلو بیٹا میرب، اب آپ بھی ہمارے ساتھ ناشتہ کرو، رات کو بھی آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ میرب مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولی، امی جان میں آپ کے ساتھ ناشتہ ہی کروں گی۔ جیسے ہی میرب کی آواز ارسلان کے کانوں میں پڑی، ارسلان کی نظر میرب کے چہرے پر گئی۔ ارسلان میرب کو دیکھ کر دنگ ہی رہ گیا۔ وہ اتنی حسین لڑکی تھی کہ ارسلان کو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ لڑکی ہے یا جنت سے آئی کوئی اپسرا۔ وہ خود پر افسوس کر رہا تھا کہ اب کیا ہو سکتا ہے، وقت تو بہت آگے نکل چکا تھا۔ اتنے میں چلانے کی آواز آئی تو سب متوجہ ہوئے۔ ابرش ملازموں پر چلا رہی تھی، تمہیں نہیں پتہ میں اٹھتے بلیک کافی پیتی ہوں، مر گئے ہیں سب؟ وجیہہ بیگم اس رویے پر چونکی۔
ارسلان نے شرم سے نظریں جھکا لیں۔ یوں ہی دن گزرنے لگے۔ اب ابرش ارسلان کو عذاب لگنے لگی تھی۔ اس کا جارحانہ انداز سب کے ساتھ عام سی بات تھی۔ اس کے برعکس میرب اور فیضان نہایت پولائٹ کپل تھے۔ ارسلان کو شدت سے اپنی غلطی کا اندازہ ہونے لگا۔ ارسلان اور ابرش ہر وقت لڑتے رہتے، لیکن فیضان اور میرب بہت اچھے انداز میں زندگی گزارے تھے۔ وہ ایک دن ارسلان اپنے کمرے سے جھگڑتا ہوا باہر نکلا اور سامنے فیضان بیٹھا تھا۔ ارسلان نے بے اختیار فیضان کا کالر پکڑ لیا اور بولا، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم کیسے میرب سے نکاح کر سکتے ہو؟ وہ میرے نکاح میں تھی۔ فیضان میں بولا، بکواس بند کرو ارسلان، میرب میری بیوی ہے۔ اتنے میں وجیہہ بیگم پہنچی۔ دونوں بھائیوں کی گفتگو سن کر وہ پریشان ہوئی اور بولی، ارسلان اب تم حد سے بڑھتے جا رہے ہو۔ ارسلان بولا، ماما آپ کو نہیں پتہ، فیضان نے جان بوجھ کر میرب سے نکاح کیا ہے۔ میرب تو میرے نکاح میں تھی۔ ماما خدا کے لیے میرب مجھے واپس دے دیں۔ یہ بات سننے تھی کہ وجیہہ بیگم شدید غصے میں آگے بڑھی۔ زوردار تماچا ارسلان کے منہ پر رسید کیا۔ تم ابھی اپنی بیوی کو لے کر اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ میں آئندہ تمہاری صورت بھی اس گھر میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ اب تمہیں اس گھر میں آنے کی اجازت نہیں۔ میرب کچن میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی اور زاروں قطار رونے لگی۔ ارسلان کی عقل دنگ ہی رہ گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وجیہہ بیگم اس پر ہاتھ اٹھا سکتی ہیں۔ وجیہہ بیگم نے کہا، میرب میری بہو نہیں، میری بیٹی ہے، اور کوئی میری بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے مجھے برداشت نہیں۔ فیضان، اسی وقت علیحدہ گھر کا بندوبست کرو۔ یہ اپنی بیوی کے ساتھ آج سے ہمارے گھر میں نہیں رہے گا۔ اور ارسلان، جس قابل تم تھے اللہ نے تمہیں وہی نواز دیا۔ یہ ہے میرے اللہ کا انصاف۔ جی تو میرے پیارے ویورز اور لسنرز، یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ میں امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔